السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس سے پہلے آپ لوگوں نے کلاس 1 کلاس 2 کلاس 1 میں آپ لوگوں نے سیکھا تھا فصل اول پہلی فصل۔ کیا سیکھا تھا؟ فصل اول پہلی فصل میں کلمہ کی اقسام اور کلمہ کی تعریف، ایسے ہی لفظ کی تعریف، پھر اسم کی تعریف مثالوں کے ساتھ آپ لوگوں نے سیکھا تھا۔ پھر کلاس نمبر 2 میں آپ لوگوں نے اسم کی تعریف، فعل کی تعریف اور حرف کی تعریف مثالوں کے ساتھ سیکھا۔ ناظرین، اب آپ لوگ سیکھیں گے فصل 2 دوسری فصل، نحو فارسی۔ نحو فارسی کا معنی ہے فارسی کا طریقہ۔ دیکھیے، فارسی ایک زبان ہے اور نحو کا معنی ہے کنارہ، طریقہ، راستہ، اور اس طرح بولا جاتا ہے وہ علم جس سے کلمات کا جوڑنا، توڑنا اور ان کا آپس میں تعلق معلوم ہو، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں جس میں کلمہ اور کلام کو صحیح طور پر استعمال کرنے کا قاعدہ بتایا جائے۔ ٹھیک ہے، تو فصل 2 میں 3 سوال ہے۔ سوال نمبر 1 ہے نحو کسے کہتے ہیں؟ سوال نمبر 1 لکھیں گے نحو کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہوگا اسم سے متعلق قواعد کو، اسم سے متعلق قواعد کو نحو کہتے ہیں۔ نحو فارسی، فارسی کا طریقہ۔ سوال نمبر 1 نحو کسے کہتے ہیں؟ جواب، اسم سے متعلق قواعد کو نحو کہتے ہیں۔ اب دیکھیے، اسم سے متعلق بہت سے قاعدے ہیں۔ اسم کا معنی ہے نام۔ نام چاہے کسی شخص کا ہو یا کسی چیز کا ہو یا کسی جگہ کا ہو، اسم کے معنی ہوتا ہے نام۔ اب وہ اسم یا تو ایک ہوگا یا تو بہت سارا ہوگا۔ اگر ایک اسم ہوگا تو اس کو کیا کہیں گے، اور اگر ایک سے زائد ہوگا، ایک سے زیادہ ہوگا، اس کو کیا کہیں گے؟ وہ ساری تفصیل، ساری چیز آگے آئیں گی انشاءاللہ۔ سوال نمبر 2 ہے۔ سوال نمبر 2 لکھا ہے صرف کی تعریف کرو۔ صرف کی تعریف کرو۔ اس کا جواب ہوگا فعل سے متعلق قواعد کو
صرف کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، صرف کی تعریف کرو۔ جواب، فعل سے متعلق قواعد کو صرف کہتے ہیں۔ اب ایک چیز یہ سمجھیے، علم صرف کہنے کی وجہ کیا ہے؟ علم صرف کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا لغوی معنی پھیرنا ہے، عدل بدل کرنا، پھیرنا، گھمانا، اور اس علم میں چونکہ ایک کلمہ کو پھیر کر اس کی مختلف شکلیں بنانے کے طریقے بتائے جاتے ہیں، اسی لیے اس علم کو علم صرف کہتے ہیں۔ اور تیسرا سوال ہے، حرف کسے کہتے ہیں؟ سوال نمبر 3 کیا ہے؟ حرف کسے کہتے ہیں؟ حرف، حرف کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہوگا حرف اس کلمہ کو کہتے ہیں حرف اس کلمہ کو کہتے ہیں جو نہ کسی جگہ کا نام ہو جو نہ کسی جگہ کا نام ہو اور نہ کسی شخص کا نام ہو اور نہ کسی شخص کا نام ہو۔ اور نہ یہ الگ سے اپنا کوئی معنی رکھتا ہو بلکہ یہ مختلف اسموں اور فعلوں کو ملانے کا کام دیتا ہو، اور نہ ہی الگ اور نہ ہی الگ سے اپنا کوئی معنی رکھتا ہو۔ اس فصل کے اندر ایک اور لفظ آیا ہے جو ہے فعل۔ فعل دیکھیے، فعل کہتے ہیں کام کو۔ کس کو؟ کام کو۔ کام ہو چاہے کوئی بھی کام ہو، کھانا پینا، سونا، اٹھنا بیٹھنا، کوئی بھی کام ہو اور اس کے اندر زمانہ پایا جائے تب اسے فعل کہیں گے۔ اور اگر زمانہ نہ پایا جائے، کام میں زمانہ نہ پایا جائے تو اسے مصدر کہتے ہیں، جیسے زدن مارنا، گفتن کہنا، خوردن کھانا وغیرہ۔ دیکھیے کھانا، اب کھانا ایک کام ہے پر اس کے اندر زمانہ نہیں پایا جا رہا ہے۔ زمانہ اسے کہتے ہیں ماضی، حال، مستقبل، اس میں سے کوئی ایک پایا جائے، اسے کوئی کام ہوگا کسی نہ کسی وقت میں ہوگا، چاہے وہ گزرا ہوا وقت ہوگا، موجودہ وقت میں ہوگا یا آنے والے وقت میں ہوگا، کوئی نہ کوئی زمانہ ضرور پایا جائے گا۔
اور اگر زمانہ نہیں ہوگا اس کو فعل نہیں کہیں گے۔ تو فعل کے اندر کام کا ہونا اور زمانے کا ہونا لازم ہے، اور اگر فعل ہو یعنی کام ہو اور زمانہ نہ ہو تو اس کو مصدر کہیں گے۔ اور آگے لکھا ہے حرف اسم کے لوازم میں سے ہے۔ یہ لکھا ہے لوازم، لوازم جمع ہے، کیا ہے؟ جمع۔ اس کی لازم کی جمع ہے۔ لازم کا معنی ہوتا ہے ضروری۔ لوازم اسم سے مراد وہ چیزیں جو اسم میں ہونا ضروری ہے، مثلا واحد ہوگا یا جمع ہوگا، اس کو تعداد سے جوڑتے ہیں۔ نمبر 2 مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، اس جنس سے تعبیر کرتے ہیں۔ ایسے ہی کام کرنے والا ہوگا یا اثر لینے والا ہوگا، اس کو حالت سے تعبیر کرتے ہیں۔ حالت یعنی رفع نصب جر، یعنی فاعل مفعول۔ فاعل اور مفعول کی بحث آگے انشاءاللہ آئے گی۔ اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلا سبق انشاءاللہ پھر لے کر لوٹوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اگر اس ویڈیو میں کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں تک شیئر کریں۔ اگر کوئی مشورہ ہو، کوئی غلطی نظر آئے، اس غلطی کو آپ بتا سکتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔